Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Miss Nahid here with the chapter number 20, the beginning and spirit of Islam. हमने प्रीवियस लेसन्स और चैप्टर्स में मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे कल्चर और कस्टम और रिलीजन के बारे में पढ़ा था, स्पेशली कि वो सब कॉन्टिनेंट के एरिया में कैसे आए थे और यहाँ पर वो सेटल हुए और किस तरह से अपने कल्चर को उन्होंने यहाँ से यहाँ पे प्रमोट किया और कितना टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पर रहे थे. ठीक है. In this chapter we have learned about the beginning and spirit of Islam. As you know that Islam is spread from the Arabia, and Arabia was a desert land, and its people were mainly nomads. मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि वो खाना बदोश लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं, जो ये आगे मीनिंग इन्होंने लिखा हुआ भी है कि वंडरिंग विद द फ्लॉग्स एंड हर्ब्स, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते रहते हैं. इन द स्मॉल सेटलमेंट्स, छोटी छोटी सेटलमेंट्स में वो रहते थे, यानी छोटे छोटे कबाइल में वो रहते थे, कबीलों में थे मौजूद रहते थे. और ज़्यादा उनका जो पेशा था वो ताजिर थे, मर्चेंट थे. ठीक है. और अपना सामान जो है वो ऊँटों पर वो लाद कर इधर से उधर ले जाया करते थे. पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो उस वक़्त लैंड ही हुआ करता था और किसी किस्म का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, तो एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे. और जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि अरेबिया जो है वो डेजर्ट लैंड था, तो आपको पता है कि डेजर्ट में ऊँट यानी कैमल जो हैं वो बहुत अच्छे से मूव कर सकते हैं, तो इसलिए उनका इस्तेमाल अरेबिया के जो लोग थे वो करते थे. ठीक है. अब अगर इस्लाम के स्प्रेड होने का, फैलने का अगर हम जायज़ा लें तो इस्लाम जो है वो 3 डायरेक्शन से इस दुनिया में फैलना शुरू हुआ अरेबिया से. जैसा कि इस बुक में आपको जो पेज है, पेज नंबर 93, उसमें भी आपको बताया हुआ है और दिखाया हुआ है. इसमें आपको अगर आप गौर से देखो तो 3 डायरेक्शंस जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं. मदीना से अगर आप मक्का और मदीना से आप देखो तो 3 डायरेक्शंस में आपको ये दिखाया जा रहा है कि इस्लाम जो है वो फैलना शुरू हुआ था. ठीक है. ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड और सेंट्रल जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसमें. और यही वजह है कि जो हमारा जो इस्लाम है या इस्लामिक कंट्रीज़ हैं मोस्टली आपको इन्हीं एरियाज़ में मिलेंगे. ठीक है. ये मैं आपको फर्दर बाद में बताती हूँ. अगर आप यहाँ से देखें तो ईस्ट वर्ड जो पर्शियन एम्पायर है और टू द वेस्ट बेजेंटाइन एम्पायर, जो अभी अगर हम इस्तांबुल जो मॉडर्न कंट्री है वहाँ मौजूद है, वहाँ फैला. इसके बाद पर्शिया जो था वो मेनली वो लोग थे जो कि बिलीव रखते थे गुड और वाइज गॉड पर, जिनको वो कहते थे आहुरा माजदा, और जो एवल गॉड थे उनका नाम उन्होंने रखा हुआ था आहरिमन. ठीक है. और 2 खुदा उन्होंने बनाए हुए थे और वो वहाँ पर वो रह रहे थे. इस्लाम से पहले की बात है. ठीक है. अच्छा, इसी तरह जो है बेजेंटाइन्स जो थे वो वेस्टर्न ऑर्थोडॉक्स थे, क्रिश्चियंस थे, और वो एक खुदा को मानते थे, जैसे आपको क्रिश्चियंस का पता है. हिज डिवाइन प्रोफेट जीसस क्राइस्ट, एक ही क्रिस्ट जो थे वो प्रॉफिट थे, उनको वो फॉलो करते थे. ठीक है. बोथ ऑफ दीज एम्पायर्स वर गोइंग वीक एंड कंटेंस वॉर, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे. जैसा कि आपने उर्दू इस्लामियात में भी इनकी हिस्ट्री पढ़ी है कि छोटे छोटे कबाइल में थे और आपस में झगड़ों से और लड़ाइयाँ करते रहते थे. मुख्तलिफ़ किस्म की माशरती बुराइयाँ उनके अंदर मौजूद थीं
اور جو ہے اسلام جو ہے جب عرب میں آیا اور اسلام نے جب اپنے تعلیمات دیں تو لوگوں نے ان کو دیکھا کہ یہ جو اسلام ہے یہ ایکویلٹی کا درس دیتا ہے، برابری کا درس دیتا ہے. تو اس تمام چیز کو وہ دیکھتے ہوئے بہت سے جو لوگ تھے جو نگلیکٹڈ تھے، جن کو ان کے حقوق اور رائٹس نہیں مل رہے تھے، وہ بڑی تیزی سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اور لارج نمبر آف، اس سے پہلے جب اسلام کے آنے سے پہلے عربیہ میں لوگ بہت سارے خداؤں کی پوجا کرتے تھے، اور جہاں ابھی اس وقت مکہ موجود ہے وہاں پر بہت سارے انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور جس سے اور ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. یہ جو جگہ تھی یہ ان کا سینٹر تھا، یہ یوں سمجھ لیں کہ عبادت گاہ تھی. ٹھیک. جو پروفٹ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے سن حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے اس جگہ پر کعبہ کو تعمیر کیا، اور جو کہ بعد میں ہزاروں جو لوگ تھے ان کی عبادت گاہ، مسلمانوں کی عبادت گاہ بنے. اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر بہت سارے جو بت تھے، خدا تھے، بنا کے رکھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کی جاتی تھی. اسی جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنسٹرکٹ کیا کعبہ کو. ٹھیک ہے. اور اسپیسیفک ٹائم ان اے ایئر جو تھا وہ اسی جگہ پر وہ ان خداؤں کی پوجا کرتے تھے. اور جیسے ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو ایک سال میں ان کا ایک کوئی دن ہوتا تھا، کچھ ایک دن کے کچھ ویک ہفتہ ہوتا تھا جس میں وہ مختلف ایک فیسٹیول مناتے تھے، اور گریٹ پوئٹری کا فیسٹیول جو ہے وہ منایا جاتا تھا، اور جو ہے وہ آگ لگائی جاتی تھی اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ یہ عبادت کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے پاورفل جو قریش قبیلہ تھا وہ اس جگہ پر جو ہے وہ حکمرانی کر رہا تھا. بنی ہاشم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک اچھی پوزیشن رکھتے تھے، اور انہوں نے آ کے جو ہے مکہ میں وہ جب ان کی پیدائش ہوئی 570 ہجری میں سی میں، تو یہاں پر جو ہے وہ کافی تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں. اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 میں جو ہے وہ قرآن پاک کی جو وحی کا جو سلسلہ ہے وہ ان کا شروع ہوا، اور پھر وہ اس طرح تعلیمات بھی ساتھ ساتھ اسلام کی شروع ہو گئیں، اور آہستہ آہستہ جو کمپلیشن ہے اسلام کی وہ ہونا شروع ہو گئی. یہ ساری ہسٹری آپ نے اسلام میں، اسلامیات اور اردو میں آپ نے مختلف چیپٹرز میں پڑھی ہوئی ہے، تو اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. اس کے بعد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو ہجرت تھی مکہ سے مدینہ وہ کی 622 ہجری میں، اور پھر جو ہے 632 جو اسلامک ایئر تھا وہ کمپلیٹ ہوا، اور عربیہ جو ہے وہ عرب سے نکل کر اسلام جو ہے وہ دنیا میں پھیلنے کے لیے پھیلتا چلا گیا آہستہ آہستہ. صرف یہ نہیں کہ ہم نے جہاد کے ذریعے اسلام کو پھیلایا، بلکہ زیادہ اسلام جو ہے وہ پھیلا، وہ اسلامی تعلیمات اور اسلام پر چلنے والے مسلمانوں کے بیہیویئر، رویوں کو دیکھتے ہوئے ان کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور بہت بڑی تعداد میں اسلام جو تھا لوگ جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی. اسلام اسپریڈ آف اسلام جو ہے وہ کس طرح سے ہوا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ فرسٹ مائگریشن جو تھی وہ اسلامک ہسٹری میں وہ ہوئی تھی. میرے پاس یہ پکچر تھوڑی سی بلر ہو گئی ہے،
آپ بک میں دیکھ لیجیے گا، پھر بھی کوشش کرتے ہیں اسی کو کنٹینیو کرنے کی. First migration in the Islamic history took place before the hijrat of to مدینہ مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس سے پہلے ایک ہجرت ہوئی تھی، مائگریشن ہوئی تھی. A group of about 80 Muslim led by جعفر ابن ابو طالب, the cousin of the Prophet peace be upon him, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، اور وہ پیغام لے کے گئے تھے ابیسینیا، پیس کا، امن کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور ابیسینیا کے جو رولر تھے، انہوں نے ان کو، وہ ایک بہت آنریبل کرسچن تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ عزت دی مسلمانوں کو جو وہاں سے گئے، اور بہت زیادہ متاثر ہوئے. اور جب جعفر ابن ابو طالب نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو اس سے بھی وہ کافی متاثر ہوئے. اور اس کے ساتھ ہی اسلام جو ہے ویسٹ ورڈ اور ایسٹ ورڈ اور نارتھ ایسٹ ورڈ کی طرف جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا. مرچنٹس اور ٹریڈرز اور ٹریولرز کی مدد سے بھی اسلام جو ہے بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہوا ان کے بیہیویئرز کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اچھا، جیسے کہ اس پکچر میں دکھایا ہوا یہ کیٹاپلٹ ہے، منجنیق، پہلی اسلامک ہسٹری میں یا دنیا کی ہسٹری میں پہلی جو توپ جسے کہا جاتا ہے، جو آج کل آپ آج کے دور میں دیکھ رہے ہو کہ توپ جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے. تو اس کو چلانے کے لیے بہت بڑی ایک لکڑی کی ڈیوائس بنائی گئی تھی، اور ٹنز کے حساب سے اس میں اسٹون کا استعمال کیا جاتا تھا، جس کو جو لوگ تھے وہ کھینچتے تھے پہلے غلیل کی طرح، اور اس کو پھر زور سے جھٹکے سے چھوڑا جاتا تھا، اور وہ پھر دور جا کے اپنے ٹارگٹ پر لگتا تھا، تو وہ وہاں پر کافی ڈسٹرکشن بھی کرتا تھا. تو اس کو، اس چیز کو یا اس کیٹاپلٹ کو وہ منجنیق کے نام سے جانا جاتا ہے. عربک میں اسے منجنیق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسا کہ میں نے یہ میپ پہلے دکھایا تھا آپ کو کہ اس میپ میں جو ہے اسلام کی اسپریڈ کی 3 ڈائریکشنز ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں. اور یہ جو ڈائریکشنز ہیں یہ آپ کو ایسٹ ورڈ، نارتھ ایسٹ ورڈ اور ویسٹ ورڈ جو ہیں وہ ڈائریکشن آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد کیٹاپلٹ کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا ہے. they also learned how to build. یہ جو کچھ چیزیں ہیں جو کہ اسپیشلی اپنے جو اینیمیز تھے ان سے سیکھی. کس نے سیکھی؟ اچھی چیز جو ہے وہ اگر آپ کا دشمن بھی سکھائے تو اس سے سیکھ لینی چاہیے. تو اسی چیز پر عمل کرتے ہوئے بیزنٹائن جو تھے ان سے سیکھا کیا؟ ہاؤ ٹو بلڈ اینڈ یوز ہیوج ووڈن مشین catapult for hurling great rock. They also learned how to build siege towers for climbing city walls and battering rams for breaking down walls. Mostly they avoided heavily defended cities and swept past them. Later, when the fortresses had been cut off without supplies, the Muslim armies returned to attack them in their now weakened state, or more often just to receive their surrender. اس میں ہم نے